اب یہ ہے جناب صحیح حدیث، جس کی میں نے تعریف آپ کے سامنے لکھی ہے۔ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند متصل ہو۔ مثال کے طور پر زید، عمر، بکر، یہ تین بندے ہیں۔ زید نے بات بتائی عمر کو، عمر نے بکر کو بتائی، تو ان کی سند متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمر نے براہ راست زید سے سنا ہو۔ ایسا نہیں کہ جناب درمیان میں عمر مس ہے، بکر نے جو ہے زید سے سنا ہو، عمر درمیان میں مس ہو رہا ہے، تو یہ پھر سند متصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، ایک راوی نے اپنے اوپر والے راوی سے حدیث کو براہ راست سنا ہو اور اپنے شیخ سے لیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں اس کی سند متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتی ہے تمام راوی عادل ہوں۔ یہ دوسری شرط ہے اس کی کہ حدیث صحیح وہ ہوگی کہ جس کے تمام راوی عادل ہوں گے، یعنی عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ، چاہے زید، عمر، بکر، ان میں سے ہر ایک بندہ جو ہے متقی ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، فاسق نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ راوی تمام عادل ہوں۔ اس کے بعد باری آتی ہے تمام راوی ضابط ہوں، حدیث کو ضبط کرنے والے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عمر نے زید سے بات سنی ہے، حدیث سنی ہے، تو جس طرح سنی ہے اسی طرح آگے بکر کو بیان کر دے، اسی طریقے سے اور اسی الفاظ کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے آگے بیان کر دے، جیسے سنی ویسے آگے بیان کر دے۔ اب چاہے یہ حدیث کی جو حفاظت ہے، وہ اس کو سیو جو رکھتا ہے، وہ کتاب کے ساتھ وہ لکھ کر اپنے پاس سیو رکھے، یا اپنے حافظے پر وہ اعتماد کر لے کہ میرا جو ہے میموری بڑی تیز ہے، میں یاد کر لیتا ہوں، لہٰذا وہ حدیث اپنے پاس لکھتا نہیں ہے بلکہ ویسے ہی ذہن میں یاد رکھتا ہے اور پھر آگے اگلے بندے کو بیان کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تمام راوی ضابط ہوں اور یہ ضبط کا سلسلہ پوری سند کے اندر موجود ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ شذوذ سے حدیث محفوظ ہو، حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی جو ہے وہ اتھینٹک ہے، معتبر ہے، اس پہ مطلب اس کی بات، اس کی حدیث قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی ایک اتھینٹک، اس سے بھی زیادہ فائق اور لائق اور معتبر اور مستند بندہ جو ہے، راوی جو ہے موجود ہے۔ اب یہ جو راوی ہے اپنے سے زیادہ فائق، اپنے سے زیادہ جو اتھینٹک راوی ہے، اس کی مخالفت نہ کرے حدیث کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث شاذ ہونے سے محفوظ ہو، حدیث شاذ ہونے سے محفوظ ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ کوئی علت نہ ہو، اس حدیث کے اندر کوئی باریک بینی سے اگر دیکھا جائے تو تب بھی اس میں کوئی نقص نہ ہو، کسی قسم کی چھوٹی سی چھوٹی خرابی بھی نہ ہو اس حدیث کے اندر، چھوٹی سی چھوٹی جو پوشیدگی ہے، خرابی ہے، نقص ہے، وہ بھی اس حدیث کے اندر نہ ہو، تو تب جا کر وہ حدیث صحیح حدیث کہلاتی ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم ترین بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ صحیح حدیث تو بالکل قابل قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس حدیث میں یہ شرطیں موجود ہیں وہ صحیح حدیث ہوگی، وہ قابل قبول ہوگی، لیکن ایسا بھی ہے کہ حدیث کا نام صحیح حدیث تو نہیں ہے، نام کچھ اور ہے، لیکن حکم صحیح حدیث والا ہے۔ جس طرح صحیح حدیث سے آپ پروف لے سکتے ہیں، اس کو بطور پروف کے پیش کر سکتے ہیں، اس سے استدلال کر سکتے ہیں، اس سے حجت پکڑ سکتے ہیں، اسی طرح کئی حدیثیں ایسی ہیں، اصطلاحات ہیں، ٹرمنالوجی حدیث کی ایسی ورڈک محدثین نے ہمیں دی ہیں کہ ان احادیث سے، ان اقسام سے بھی آپ احتجاج کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ دلیل پکڑ سکتے ہیں، اس کو بھی بطور پروف آپ پیش کر سکتے ہیں۔ ان کی اپنی اقسام ہیں، یہ جس طرح کے سند متصل میں نے بیان کیا، ہر راوی نے اپنی راوی سے جو ہے حدیث لی ہو براہ راست، تو جب راوی مس ہو جاتا ہے تو اس کی پھر قسمیں بن جاتی ہیں، ان میں سے کئی حدیثیں ایسی ہیں جو قابل قبول ہیں، اس سے آپ احکام بھی ثابت کر سکتے ہیں، کئی حدیثیں جو مردود ہیں، اس سے آپ کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتے، تو ان کی اپنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی اور ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو لہٰذا یہ مقصد یہ ہے کہ صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، وہ آپ کے سامنے مقصد ہے بیان کرنا تھا۔ باقی صحیح حدیث کے علاوہ اور احادیث کی جو اصطلاحات ہیں جن کو نام دیا جاتا ہے، ان سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات، سند خاص کے اعتبار سے نا حدیث پر حکم لگایا جاتا ہے۔ عمر نے زید سے سنا اور پھر بکر نے عمر سے سنا، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عمر ہے یہ درمیان میں کمزور ہے،
ٹھیک ہے، حدیث آگے یہ حدیث بیان ہوئی ہے مثال کے طور پر، لیکن یہ جو عمر ہے یہ کمزور راوی ہے۔ اب ہم اس کمزور راوی کی وجہ سے یا کوئی بھی محدث ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اصل حدیث ہی ضعیف ہے۔ ہو سکتا ہے اس حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہو، مثال کے طور پر خالد علی شرجیل، ٹھیک ہے، انہوں نے حدیثیں بیان کی ایک دوسرے سے، اسی حدیث کو ان راویوں نے بیان کیا۔ اب یہ جو سند ہے بالکل مضبوط سند ہے، ان میں کوئی بندہ کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ حدیث اس کو کہیں گے یہ صحیح حدیث ہے۔ ہاں اس سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی اور اسناد کو دیکھا جائے، طرق کو دیکھا جائے، تو یہ حدیث صحیح ہوگی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، محدثین نے کسی حدیث پر حکم لگا دیے تو ہم سمجھتے ہیں وہ اصل حدیث ہی ضعیف ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اور سندیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ جیسے کہ میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو مثال دی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ بغیر کسی علم کے، بغیر کسی نالج کے ہم کسی حدیث پہ حکم لگائیں، یہ ہماری دین کے معاملے میں بڑی جرأت اور جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔